السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی دوسری کتاب مکمل ہو چکی تھی، اب آگے دیکھیں گے اردو زبان کی تیسری کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی تعریف۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لا جوڑ دی ایک سائباں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہے کھلائے، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہے کھلائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستاں بنایا، میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیر دہاں بنایا، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا، سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا، پیسی زمیں کے منہ میں میںہ کا چوایا پانی، اور بادلوں کو تو نے میںہ کا نشاں بنایا، یہ پیاری پیاری چڑیا پھرتی ہے جو چہکتی، قدرت نے تیریاں کو تسبیح خواں بنایا، تنکے اٹھا اٹھا کر لائی کہاں کہاں سے، کس خوبصورتی سے اپنا پھر آشیاں بنایا، اونچی اڑے ہوا میں بچوں کو پر نہ بھولیں، ان بے پرواہ کا ان کو روزی رساں بنایا، کیا دودھ دینے والی گائے بنائی تو نے، چڑھنے کو میرے گھوڑا کیا خوش عناں بنایا، رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا مجھ کو کیا قدرداں بنایا، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا، یاد کریے نیچے دیکھیں ہجے اور معنی، لا جوڑ دی خلعت تسبیح خواں خوش عناں سائباں شیر دہاں روزی رساں رائے گاہ۔ آگے دیکھیے سبق نمبر 2، پرہیزگاری۔ پرہیزگاری جب انسان کی صحت میں خلل پڑتا ہے تو وہ تمام لذتوں
خوشیوں اور مفید نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم کو نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی تندرستی کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حفاظت اس مصیبت سے آسان ہے جو بیماری کے دور کرنے میں بھگتنی پڑتی ہے۔ تندرستی کی حفاظت اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم ان باتوں اور ان چیزوں سے بچتے رہیں جو تندرستی میں خلل ڈالنے والی ہے۔ بری آب و ہوا، ناموافق غذا، بے موقع محنت اور بے اندازہ کھانے پینے سے ہم کو ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ جس طرح ظاہر کی بد پرہیزی سے انسان کے بدن میں دکھ درد پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح باطن کی بد پرہیزی سے اس کے دل کو طرح طرح کے روگ لگ جاتے ہیں۔ جو شخص بری بات، بیہودہ کام اور ناقص خیال سے پرہیز نہیں کرتا، اس کا دل درست نہیں رہتا، نہ اس کو نیکی میں مزہ آتا ہے، نہ اس کو نیک کام سے خوشی حاصل ہوتی ہے، بلکہ بدی، شرارت اور گنہگاری سے اس کو رغبت ہو جاتی ہے۔ ہم کو ظاہر اور باطن دونوں قسم کی پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ پرہیزگاری ہی تمام نیکیوں اور خوبیوں کی اصل ہے۔ یاد کیجیے ہجے اور معنی: محروم، احتیاط، شرارت، رغبت، اصل۔ اگلی سبق نمبر 3، اطاعت۔ اطاعت بھی عجیب چیز ہے۔ اس کی بدولت وحشی جانور انسان کے گروہ میں جگہ پاتے ہیں۔ ہاتھی و اونٹ، گھوڑے، گدھے وغیرہ کو آدمی کیوں عزیز رکھتا ہے؟ کس لیے ان کی خدمت کرتا ہے؟ اسی واسطے کہ وہ آدمی کے مطیع ہو جاتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق کام دیتے ہیں۔ انسانوں میں وہی عزت، دولت، رتبہ، منصب پاتا ہے جو اپنے بزرگوں اور
حاکموں کی اطاعت، آقاؤں اور استادوں کی فرما برداری کرتا ہے، ان کی مرضی کے آگے اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ جو بچے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں وہ سب آفتوں سے امن میں رہتے ہیں۔ جو استادوں کی مرضی پر چلتے ہیں وہ آدمی اور انسانیت اور علم و ہنر سیکھتے ہیں۔ جب جوان ہو جائیں گے، بڑا رتبہ پائیں گے۔ جو بچے مرضی کے خلاف کرتے ہیں وہ کیسی ہی ذہین اور چالاک ہو، ہمیشہ بے ہنر اور بے نصیب رہیں گے۔ عیش خوشی اور چین چان اسی گھر میں ہوتا ہے جس گھر کے چھوٹے اپنے بزرگوں کی اطاعت دل سے کرتے ہیں۔ جس خاندان میں بزرگوں کا لحاظ نہیں وہاں اتفاق اور محبت بھی نہیں، سب کی زندگی بے لطفی سے گزرتی ہے۔ نوکر ملازم ماتحت وہی کام کا ہے جو اپنے آقا اور افسر کی ہدایت پر چلتا ہے۔ اس کے حکم کی تعمیل بلا عذر کرتا ہے، وہی فوج فتح پاتی ہے۔ جو اپنے سردار کے اشاروں پر کام کرتی ہے وہی کارخانہ رونق پاتا ہے۔ جس کے ملازم مالک کی اطاعت کرتے ہیں وہی ملک مالا مال اور نہال ہوتا ہے۔ جہاں کی رعایا اپنے بادشاہ کا ادب، حاکموں کی اطاعت اور قانون کی پابندی کرتی ہے، جہاں کی رعایا سرکش اور نافرمان ہوتی ہے وہاں بے امنی، تباہی، بربادی اور مفلسی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یاد کیجیے ہجے اور معنی: اطاعت، وحشی، مطیع، مطابق، منصب، ملازم، آقا، آفت، ذہین، لحاظ، تعمیل، سرکش۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔